بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے متعلق ایک معروف آیت مبارکہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی معروف ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ رب العزت کی ذات پر، آخرت پر، حساب و کتاب پر، حشر نشر پر، جنت جہنم پر، فرشتوں پر اور تقدیر پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ ساتھ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ اطمینان دلایا کہ اگر تم اسے اپنے آپ پر گرا سمجھتے ہو، مشکل سمجھتے ہو، رمضان کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو، جس طرح کے بعض نادان مسلمانوں کا اور کمزور ایمان والوں کا یہ طرز عمل اور سوچ فکر ہوتی ہے کہ وہ رمضان کو پریشانی محسوس کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس سوچ اور فکر کے ازالے کے لیے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے، یہ بھوکا پیاسا رہنا اور یہ پابندیاں برداشت کرنا، حلال کو بھی چھوڑنا، یہ صرف تم پر نہیں ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھا۔ تو اس لیے انسان کو یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کے ساتھ نعوذ باللہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ روزوں کی تعداد میں اور روزوں کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن فی الجملہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور اس عظیم عمل کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو معروف صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور آپ کے بہت ہی پیارے محبوب صحابی ہیں، وہ تقوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، التقوی ہی الخوف من الجلیل۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف، ڈر، اس کی خشیت انسان کے دل میں پیدا ہو، تنہائی میں، خلوت میں، معاملات زندگی میں انسان اللہ رب العزت سے ڈرے، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں، تمام معاملات میں اللہ کا خوف ہو۔ اور اللہ کے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات شریعت کے دائرے میں ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہوں، کسی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بنے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ذریعہ بنے۔ تو التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا۔ تو رمضان یہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہی پیدا کرتا ہے کہ ایک بچہ، معصوم سا چھوٹا سا بچہ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اسے بھوک پیاس ستاتی ہے، اس کے عزیز رشتہ دار والدین کوشش کرتے ہیں، بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پریشانی ہے، تکلیف ہے تو روزہ چھوڑ دیں، بچے کو مجبور کرتے ہیں، لیکن بچے کا ایسا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہوتا ہے اور روزے کی ایسی روحانیت ہوتی ہے اور ایسا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بچہ روزہ نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح انسان
غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اس دوران پانی اس کے منہ میں جاتا ہے، حلق کے ساتھ لگتا ہے وضو کرتے ہوئے، لیکن اس کا ایمان اسے اجازت نہیں دیتا کہ پانی کا ایک بھی قطرہ اس کے حلق سے نیچے جائے۔ غسل کرتے ہوئے ٹھنڈا پانی ہو، گرمی ہو، سخت پیاس بھی ہو، پھر بھی پانی حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے روزہ، کہ انسان جس طرح تنہائی میں، خلوت میں کوئی چیز نہیں کھاتا، تو انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا ایمان اور یقین ہو کہ وہ تنہائی میں، خلوت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے۔ والایمان بالتنزیل، اور تقوی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت، جو دین قرآن نازل کیا ہے، اس کی تمام تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تقوی کا، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کو، اسلامی ہدایات کو، نبوی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ والقناعۃ بالقلیل، اور تقوی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کم سے کم ضروریات زندگی کو استعمال کیا جائے، کیونکہ انسان میں جس قدر مال کی حرص، ہوس بڑھتی ہے، شہرت کی ہوس بڑھتی ہے، تو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شرعی ہدایات کی پامالی کرتا ہے، نبوی احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ حرص، ہوس کی وجہ سے انسان کئی طرح کے گناہ کرتا ہے۔ تو تقوی انسان کو، مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ القناعۃ بالقلیل، کم سے کم رزق پر، روزی پر، ضروریات زندگی پر، دنیا کے مال و متاع پر قناعت کیا جائے، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کی تیاری کرنا۔ 24 گھنٹے مسلمان کو، مومن کو آخرت کی فکر ستائے، نیک اعمال بجا لانے کی جستجو کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، حلال حرام کو جاننے کی، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، تاکہ لا علمی میں اس سے کہیں اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو جائے، لا علمی میں، بے شعوری میں وہ کوئی ایسا کام نہ کر لے جو گناہ والا ہو۔ تو یہ 4 چیزیں تقوی میں شامل ہیں، اور رمضان کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے تقوی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔